السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، فہم حدیث کورس پر یہ ایک تعارفی سیشن ہے، تو میں آپ کے سامنے اس کورس کا مقصد، اس کے طریقہ کار پر اور اس کی جو بنیادی خد و خال ہے اس پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ فہم حدیث کورس کیا ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے۔ تو بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں فہم قرآن پر یا عربی گرامر پر، دیگر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں حدیث پر ایک کلاس شروع کروں۔ الحمدللہ قرآن، تفسیر قرآن پر، عربی گرامر پر بہت ساری کلاسیں پڑھائی ہیں، چلائی ہیں، لیکن حدیث کے حوالے سے کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا۔ تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث کی کلاس ہم نے شروع کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے فہم حدیث کورس۔ تو فہم حدیث کورس میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان میں عبادات بھی شامل ہیں، ان میں معاملات بھی شامل ہیں، اخلاقیات بھی شامل ہیں۔ عبادات میں جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان چاروں کی تفصیلات وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور پھر عبادت کے لیے جو چیز ضروری ہے، طہارت اور پاکیزگی، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ طہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کس چیز سے حاصل کی جا سکتی ہے، ناپاکی کیا ہے، اور دیگر جو وضو اور تیمم اور غسل کے مسائل ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک سیشن میں ان ساری چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ اور پھر معاملات میں جیسے تجارت کے مسائل ہیں، تو بہت سارے مسائل تجارت کے درپیش ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس کا حصہ بنائیں گے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں جو اسلام کا ایک معاشرتی نظام ہے۔ اسی طرح لباس کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے۔ اخلاقیات میں جو ہمارا ایک اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اخلاقیات پر مبنی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کورس کا حصہ بنائیں گے۔ تو یہ اس کورس کے بنیادی موضوعات ہیں کہ جو ہم نے انشاءاللہ اس میں پڑھنے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ مسائل کہ جو ہم عام طور پہ جن کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ہم انہی کو ڈسکس کریں، اور جو علمی بحثیں ہیں اور محض علمی طور پر کتابوں میں موجود ہیں تو ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فہم حدیث کورس کن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ کورس عام لوگوں کے لیے ہے جن میں ہمارے پروفیشنلز آتے ہیں، یعنی کہ جو جاب ہولڈرز ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں، اور جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں، طلباء ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کو سامنے رکھ کر اس کورس کا آغاز کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پراپر کسی بھی ادارے میں جا کر ایڈمیشن نہیں لے سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ دین سیکھیں، مسائل سیکھیں، اور جو روز مرہ کے ان کو چیلنجز ہیں ان کا حل ان کو ملے، تو یہ ان کو سامنے رکھ کر اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہفتے میں صرف ایک دن ابھی اس کی کلاس رکھی ہے۔ تو ہم ہر فرائیڈے مغرب تا عشاء اس کا وہ سیشن کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں، تو ہفتے میں ایک دن مغرب تا عشاء 1-1.5 گھنٹہ نکالنا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کورس میں ہم کس چیز کو، کس کتاب کو فوکس کریں گے۔ تو ویسے بہت سارے آئیڈیاز تھے شروع میں۔ ایک آئیڈیا یہ آیا تھا کہ ہم صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کر دیں، اس کی احادیث کو پڑھیں، مسائل کو پڑھیں، لیکن پھر اس میں یہ تھا کہ جو کتاب ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پیچیدہ مقامات آتے ہیں، علمی ابحاث آتی ہیں۔ تو جب ہم ایک سائیڈ سے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان سے صرف نظر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ بلوغ المرام کو پڑھانے کا ارادہ بھی، خیال بھی ذہن میں آیا کہ اس کو بھی ایک سائیڈ سے شروع کر دیں، اور بہت اچھی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، احکام و مسائل پر بے مثال کتاب ہے، لیکن اس میں بھی اسی
دقت اور مشکل کی وجہ سے اس کو بھی ہم نے یعنی سلیبس کا حصہ نہیں بنایا۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا، مشاورت کی دوست احباب سے، تو طے یہ پایا کہ 4-5 کتابیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور ان 4-5 کتابوں سے جو چیز ہمیں ملے ان چیزوں اس کا خلاصہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان میں جیسے فقہ السنہ ہے، فقہ الحدیث ہے، بلوغ المرام ہے، اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں احکام پر، تو ان ساری کو سامنے رکھا جائے اور پھر ایک خلاصہ ان کا آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کیا جائے، اور ان میں سے بھی وہ چیزیں نہ آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ جن کا پریکٹیکلی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ علمی بحث ہے یا وہ اس کا کہیں بھی آپ سے واسطہ نہیں پڑتا۔ اور پھر ہمارے اس کورس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسائل میں احکام میں اختلافات ہوتے ہیں اہل علم کے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے جو 4 بڑے امام گزرے ہیں کہ جن کے نام پر باقاعدہ اسکول آف تھاٹ قائم ہوئے ہیں اور ان کے فالور بنے ہیں، فقہ ہیں ان کی مرتب ہوئی ہیں، تو ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ہم ان اختلافات میں نہیں جائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا اور اس کی یہ رائے ہے، اس کی یہ رائے ہے، نہیں، ہم ڈائریکٹ حدیث کو پڑھیں گے اور اس میں سے جو عملی رہنمائی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا فہم ہے، وہ آپ تک منتقل کر دیں گے، اور آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے لیے اس میں جو عملی ایک گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، وہ آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اور پھر فہم حدیث دراصل ہے تو یہ فقہ الحدیث، یعنی حدیث کی فقاہت اور حدیث کو ڈیپلی اس کو سمجھنا، گہرائی میں جا کر اس کا فہم حاصل کرنا۔ تو ہم نے فقہ کے لفظ سے بھی اوائڈ کیا ہے، چونکہ عام طور پہ اس لفظ سے بھی لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ یہ فقہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو فقہ دراصل قرآن و سنت کو سمجھنے کا نام ہے، قرآن و سنت کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک گہرا غور و خوض ہے اور گہری سمجھ بوجھ ہے، یہ فقہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قرآن میں بہت گہرائی میں جا کر غور و فکر کر رہا ہے اور مسائل اخذ کر رہا ہے تو وہ گویا کہ اس کی فقہ لے رہا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اگر کوئی بندہ گہرا غور و فکر کر رہا ہے اور اس میں سے احکام و مسائل سمجھ رہا ہے تو وہ گویا کہ حدیث کی فقہ حاصل کر رہا ہے۔ تو فقہ دراصل قرآن و سنت کا نچوڑ ہوتا ہے، قرآن و سنت ہی کو سمجھنے کا نام ہے۔ تو ہم نے جان بوجھ کر فقہ کی جگہ پر فہم کا لفظ شامل کیا ہے تاکہ عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اس کورس کا حصہ ہے اور یہ اس کا تعارف ہے۔ تو آپ جتنے بھی شرکاء ہیں اس کورس میں جو فزیکلی آتے ہیں، چونکہ ہماری یہ کلاس فزیکلی ہوتی ہے اور یہ ریکارڈنگ فرسٹ جو سیشن تھا اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو میں یہ اسپیشلی اس کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تو جو فزیکلی آتے ہیں کلاس کے شرکاء ہیں تو ان کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنی ایک نوٹ بک لے کر آئیں اور اس میں ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں۔ ویسے جو ہماری سلائیڈز ہیں یا نوٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے واٹس ایپ گروپ میں، آپ وہاں سے بھی یہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر جو لرننگ کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود لکھیں، چونکہ ہم ایک بڑے ہی ترتیب کے ساتھ اور بڑے ہی سائنٹیفک طریقے سے ساری چیزوں کو مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نوٹ بک لیں، ایک رجسٹر لیں اور اس پہ آپ پھر اپنے انداز میں چیزوں کو لکھیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی دلیل حدیث ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے۔ تو ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی، اور ریگولر رہیں، کوئی بھی چیز مس نہ کریں۔ اور ہم ہر کلاس کے اینڈ پہ انشاءاللہ جو سوال و جواب کا ایک سیشن ہے وہ بھی رکھیں گے کہ ہر کلاس کے اینڈ پہ تقریباً 15 منٹ وہ آپ کو دیے جائیں گے اس لیسن کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوگا، جو بھی الجھن ہوگی، آپ بلا جھجک اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہمارے مقاصد ہیں اور یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا اس کورس کا۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق دے، ہمت دے کہ ہم اس کے دین کو سمجھیں اور پھر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔